دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اگر دعا کو قبول نہیں ہونا تو پھر یہ دعا کا کانسیپٹ رکھا ہی کیوں گیا؟ تقریباً ہر مذہب کے اندر سپلیکیشن کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، تو پھر یہ ہے کیوں آخر اگر قبول نہیں ہونا تو؟ اور پھر اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مصلحت کا کیا تصور ہے؟ اس پر علیحدہ سے بھی شاید کسی وقت بات کروں، لیکن اگر اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کرنا اور اس کی مصلحت ہماری دعا کے الٹ ہی ہونی ہے، تو پھر اس کی مصلحت کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ مطلب وہ کیوں ہمارے حق میں بہتر کر کے کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ہمارے دعا کے مطابق اس کی مصلحت کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوالات ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک جج صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کھانا سرو ہوا۔ وہ ان کا گارڈ تھا جس نے کھانا سرو کیا، اور شاید ایک دو کچھ اسٹاف کے لوگ تھے۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی ہمارا جو کک ہے وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، پچھلے 2-3 دن سے کھانا ہمیں کوئی اور دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں ان کا گارڈ نے بتایا کہ آپ کا جو کک ہے وہ آپ سے ناراض ہے۔ میں نے کہا کیوں ناراض ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ سے اس نے کسی کیس کا جو ہے وہ سفارش کی تھی، آپ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس لیے وہ آپ سے ناراض ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ بھئی ایک تو غلط کام کی سفارش کر رہا ہے، اور جب اس کے غلط کام کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کہ کک صاحب ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے پھر اس کے بعد سٹاف والوں نے اس کو سمجھایا کہ، اور اسے یہ لفظ باقاعدہ میں نے سنا کہتے ہوئے کہ بھئی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم جج صاحب کو سفارش کرو؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اللہ سے کسی قسم کا کوئی دعویٰ کریں کہ تو ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا؟ ہمارا کام یعنی کہ اول تو یہ کہ ہماری تو یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے سفارش کر سکیں۔ یہ مطلب سفارش یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی راہ چلتا جو ہے وہ کسی بڑے آدمی کو کوئی سفارش کر دے، نہیں، اس کے لیے کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اور میں، ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کیا ہے، تو اکثریت کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اکثریت کو تو دعا کرنی نہیں چاہیے، حق ہی نہیں بنتا کہ وہ دعا کریں۔ لیکن یہ کیا اس کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے کریمی، اس کی شان رحیمی کا اس میں جلوہ نہیں اظہار ہوتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو مجھ سے مانگ لو، مجھ سے مانگو؟ مطلب وہ خود چاہ رہا ہے کہ آپ اور میں اس سے مانگیں۔ تو اس سے بڑھ کر کرم نوازی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو نہیں مانگ رہے، ادونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اب جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر کریں گے، دعا نہ کرنے کو تکبر کہا گیا، اور پھر کہا کہ میں ان کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ آپ سوچئے کہ وہ کتنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں جائیں، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانا تو آپ کے اوپر واجب ہے، مگر اس کا آپ کے حق میں ہمیشہ ڈیسیژن دینا واجب نہیں ہے۔ بھی دیکھیے، دعا دراصل مانگنے کو نہیں کہتے، دعا دراصل پکار کو کہتے ہیں۔ اب اس حساب سے اگر ہم نے آج تک زندگی میں 1000 دعائیں کی ہیں تو کم از کم 950 تو ویسے ہی نکل جائیں گی، اس لیے کہ ہماری 950 دعائیں ڈائلاگز ہوں گے یا کچھ اور طرح کی چیزیں ہوں گی، پکار نہیں ہوگی۔ پکار کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی اکیلا ہے اور اس کو 50 آدمی پیٹ رہے ہیں، اس وقت جو اس کی زبان سے نکلتی ہے نا فریاد، اس کو آ کہیں گے، وہ فریاد ہے، وہ پکار ہے۔ اس وقت وہ جو امی جی اور ابو جی کو یاد کرتا ہے، وہاں پہ اگر خدا یاد آئے تو پھر دعا ہے۔ اس پکار کو دعا کہتے ہیں۔ اب تو ہماری مطلب بہت سی دعائیں تو ویسے ہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی نا، جن کو ہم دعا سمجھتے ہیں، اور اگر کوالیفائی کر بھی گئی بہت سی دعائیں تو پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے درمیان میں، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو ہوئی اوقات اور حیثیت کی بات۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ اچھا، اگر کوئی دعا نہ کرے، وہ کہے اچھا ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں ہونی تو میں کرتا ہی نہیں ہوں دعا، تو اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی پھر تمہیں دنیا میں اپنے رونے پیٹنے کا کوئی حق نہیں ہے، دنیا کو تمہیں اپنی مظلومیت کی داستانیں سنانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تم جو ہے پھر ایک سائڈ پہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ کوئی آدمی آپ سے آگے کہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی، تو آپ اس کو یہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی تم نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، تم نے عدالت میں جا کے درخواست دی؟ کہتے ہیں نہیں، درخواست تو نہیں دی، ایف آئی آر تو درج نہیں کروائی۔ بھئی پھر تمہیں ہمارے سامنے بھی اپنا رونا پیٹنا سنانے کا کیا حق حاصل ہے؟ جو تم نے اپنے حقوق کی جنگ کی ہی نہیں جو تمہیں کرنی چاہیے تھی، یا تو عدالتوں سے کسی کو انصاف مل نہ رہا ہو، جو کہ ہمارے یہاں عموماً ہے،
لیکن جب انصاف ملنے کی پوری توقع ہے، جو حکمران ہے، جو جج ہے، جو منصف ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، تو پھر تو تمہیں اس کی عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹانا چاہیے نا۔ اب یہاں پہ دعا کا تصور سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، جو آپ کے دل کی فریاد ہے، جو پکار ہے، جو دل سے نکلی ہوئی آہ ہے، اس آہ کو خدائے متعال تک پہنچانا، اس کا اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا، اس فریاد کو، اس پکار کو داخل دفتر کر دینا، ایف آئی آر درج کروا دینا، درخواست دے دینا، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن منصف ہمیشہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے ایسا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بہت سیدھا سا مظہر تو والدین ہے، جو اپنے بچے کی ہر دعا پوری نہیں کرتے، ہر پکار کے اوپر لبیک نہیں کہتے، دیکھتے ہیں کہ اس کے حق میں کون سا بہتر ہے۔ اب یہ حق میں بہتر والا بھی کانسیپٹ سیدھا کر لیں، مطلب یہ آپ کا اور میری، ہماری نظر اور ہمارا نظریہ اور ہمارا ویژن کہاں تک ہے؟ ہمارا ویژن بڑا محدود سا ہے، مطلب ہم لوگ کہاں تک سوچ لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے بتائیں اور پریڈکشن کریں کہ آج سے 10 سال بعد میں یہاں پر ہوں گا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی پریڈکشن کے 90% فیل ہونے کے چانسز ہیں۔ کوئی آدمی بیٹھا، مطلب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا پریڈکٹ کر دوں کہ میں 5 سال بعد ایگزیکٹلی اس پوزیشن پہ ہوں گا، میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں گا، میں جو ہے وہ اس پوسٹ پہ ہوں گا، میں پڑھائی میں یہ والی ڈگری کر رہا ہوں گا، کوئی پن پوائنٹ آدمی نہیں بتا سکتا۔ آپ کی اور میری زندگی آپ کے اور میرے لیے تقریباً حادثاتی ہے، ہمیں سرکمسٹانسز چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ان سرکمسٹانسز کو پلان کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ آج سے 5 سال بعد کہاں ہوں گے، وہ جانتا ہے کہ آپ آج سے 10 سال بعد کہاں ہوں گے۔ اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، ایک کہانی یوں ہے کہ مطلب ایک بچہ ہے، گھر والے سب تیار ہیں کہ آج ہم مال جائیں گے سیر کرنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے مال جائیں گے۔ زنائے والا باہر جو ہے وہ آئس کریم والا آ گیا، بچے نے کہا ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، تو ابا جی نے کہا کہ بیٹا سوچ لو، یہ والی آئس کریم اگر چھوڑ دو گے تو تمہیں اسے اچھی والی کھلا دوں گا۔ بچہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو نقد ہے نا، تو یہاں سے تو کھائیں، یہاں سے اپنا حساب کتاب سیدھا کریں، تو وہ یہاں سے آئس کریم کھا لیں گے۔ اب یہاں سے آئس کریم کھا لی اس بچے نے، اب جب یہ ساری فیملی مال چلی گئی تو وہاں پہ ایک بہت اچھے آؤٹ لیٹ پہ بیٹھ کر کسی بہت بڑی کمپنی کے سب گھر والے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اب بچہ آیا کہ ابو میرا حصہ کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ نے تو اپنی وہاں پہ کھا لی تھی، یہ جو 20 روپے میں بھگت گیا تھا یہ 200 روپے والی آئس کریم نہیں کھا سکتا۔ اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کے اور میرے سرکمسٹانسز میں ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے، مطلب اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ اب بچہ سمجھدار ہو گیا، اس نے کہا بھئی اب اگلی دفعہ جو ہے میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا، اگلی مرتبہ اگر مجھے ایسی آپشن ملے گی تو میں ادھار والی سائٹ پہ چلا جاؤں گا، جو اچھی آئس کریم ادھار ہے نا، نقد تو وہ ہے جو باہر گلی میں آیا کھڑا ہے۔ میں اچھی والی آئس کریم کے لیے پست تر کم تر آئس کریم کو قربان کر دوں گا۔ جناب والا یہ آگے گلی میں آئس کریم والا آیا، اس نے کہا کہ انکل آج آپ سے آئس کریم نہیں لینی، اس لیے کہ ہم سارے گھر والے مال جا رہے ہیں۔ اب یہ سارے مال جا رہے ہیں اور رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو آئس کریم نہیں ملی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اور میں چونکہ جانتے نہیں ہیں کہ آنے والا ٹائم ہمارا کیسا ہے، مگر اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی زندگی کی اگر مثال دوں تو آپ بہت زیادہ کانے ہو جائیں گے، بہت سے لوگ مان جاتے ہیں، لیکن میں اس وقت دے نہیں سکتا پبلک کے سامنے، فی الحال اظہار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم باہر نہیں گئے، ہمارا ویزا لگ گیا تھا، ہم امریکہ جا سکتے تھے، ہم کینیڈا جا سکتے تھے، ہم انگلینڈ جا سکتے تھے، لیکن بہت بڑا نقصان جس سے ہم بچ گئے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو میری ضرورت تھی، میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اگر میں وہاں چلا جاتا تو میں وہاں سے 5 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس طرح کے مطلب 100 طرح کے مسائل ہیں۔ ہم سے لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ ہم باہر چلے جائیں، اگر آپ باہر چلے جائیں پیچھے سے آپ کے گھر والوں کیا مطلب 100 طرح کے مسائل پیچھے ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کے لیے باہر جانا بھی بہتر ہوتا ہے، ہجرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہجرت کا بھی کانسیپٹ ایک اہم ترین کانسیپٹ ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی کے حق میں کچھ اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں کسی کو لگ رہا ہوتا ہے میرے حق میں بہتر ہیں۔ اب یہ حق والا بھی ایسا کانسیپٹ ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، کوئی آدمی اپنے آپ کو غلط تو سمجھتا نہیں ہے نا۔ تو اب میں سڑک پہ جا رہا تھا اور گاڑی چلا رہا ہوں، میں سامنے سے ایک بائک والا ون وے کی خلاف ورزی کرتا ہوا آ رہا ہے، یہ تو آج کل ہر آدمی کو دیکھنے میں ملتا ہے نا، یہ والا منظر ون وے کی خلاف ورزی کرتا ہوا آ رہا ہے،
ادھر سے وہ آ رہا ہے, ادھر سے میں آ رہا ہوں, اور ہم دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. اب وہ بائک والا بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو کہ میں ون وے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں, الٹا مجھے ہارن دے رہا ہے کہ تم اپنی گاڑی ادھر سے ہٹاؤ, میں نے بائک لے کے آنی ہے. یہ بہت زیادہ ہوا ہے, میرے ساتھ بھی چند مرتبہ ہوا ہے, اور بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کی سڑکوں پہ تو یہ تقریباً عام رواج ہے, اور ون وے تو ایک مذاق ہے جو جب مرضی چاہیں ہوا میں اڑا دیں. تو اب وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, تو میں تو ایسی حالات میں رستہ عموماً نہیں دیتا, عموماً کم از کم نہیں دیتا کہ میں جو ہے وہ اس طرح لا قانونیت کی انکریجمنٹ کروں. تو میں وہیں پہ ہم نے گاڑی روک دی, ون وے والے نے وہاں پہ اپنی بائک کھڑی کر دی. اب وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں کہ بھئی یہ سائڈ پہ ہوں, ہم سائڈ پہ نہیں ہو رہے. بہرحال ہم سائڈ پہ کر کے نکل گئے. پیچھے سے وہ مجھے بد دعائیں دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اس کی بد دعا مجھے لگے گی؟ ہماری بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے بد دعائیں ہوتی ہیں. اچھا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم اپنے لیے کچھ ایسا مانگ رہے ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن ایسا ہو رہا ہوتا ہے. مگر وہ جانتا ہے, جس ذات کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی ہے وہ جانتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے یہ کانسیپٹ ہے, مصلحت کا کانسیپٹ. دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ان وجوہات سے قبول نہیں ہو رہی. اور پھر ہمیں تو حق بھی نہیں ہے نا. اس بچے کی مثال ہی لے لیں جو آج کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ گلی والی یہ جو ریڑی لگا کے آ رہا ہے اس سے آئس کریم لینی ہے, میں نے آج کلفی لینی ہے مثلا. وہ کل کو کہہ رہا ہے جی میں نے مال سے جا کے فلاں برانڈ کی آئس کریم کھانی ہے. ہماری دعائیں اس طرح ہیں, یقین کریں. ہم تو آج اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور کل کچھ مانگ رہے ہیں. ہمارے سامنے ایسے ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں جوان تو ضرور ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے, اور یہ کل کہتے تھے کہ ہم نے آرمی میں جانا ہے. اس سے پچھلے دن کہتے تھے کہ ہم نے میس کمیونیکیشن کرنا ہے, اور اس سے پچھلے دن وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی ہی نہیں ہے. ہماری تو روز دعائیں تبدیل ہو رہی ہیں. ہم تو ابھی مفاد دیکھیں تو ابھی مفادات جو ہیں وہ زیادہ اس میں ہیں کہ ہم یہ والی فیلڈ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. آج سے 10 سال بعد جب اسی فیلڈ کے اندر زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو پھر سارے بے روزگار پھریں گے. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم. ہمارے ملک میں بی بی اے کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوا, بی بی اے کرنے والے بہت زیادہ بڑھ گئے. تو اس وقت تو ان کی دعا تھی نا کہ ہمارا یہ ڈگری مکمل ہو جائے اور ہماری ایک اچھی جاب لگ جائے. لیکن جب یہاں پر پاکستان کے اندر درجنوں کے حساب سے بلکہ ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے بی بی اے کیا, اب بی بی اے والے بیچارے نوکریاں تلاش کرتے پھر رہے, ان کی نوکری نہیں لگ رہی. آپ نہیں جانتے کہ آج سے 10 سال کے بعد دنیا کے حالات کیا ہوں گے, مگر وہ جانتا ہے. اس لیے اس پر بھروسہ کریں اور اس کے اوپر چھوڑ دیں. اور پھر یہ کہ خوبصورت ترین روایت کہ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ میں نے جو دعائیں کی تھیں اور وہ قبول نہیں ہوئیں, ان کا صلہ مجھے کیا ملا ہے, تو وہ قیامت کے دن کہے گا کہ یا اللہ کاش تو میری وہ دعائیں بھی قبول نہ کرتا جو تو نے قبول کر لی ہیں, اس لیے کہ ان کا اجر بہت زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ. اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیجیے اور یہ بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا. بہت شکریہ.